کا خط اس کا 15 باب اور اس کی 13 ہے، جس نے نکال لیا کہ آمین۔ کلام خدا میں یہ لکھا ہے، بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سمجھنے پر خدا کی برکت ہو۔ سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ سب پالوس رسول رومیو کو خط لکھتے وقت یہ بات لکھتا ہے، کہتے ہیں بس خدا جو امید کا چشمہ ہے نا، وہ تمہیں کیا کرے؟ ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی دے۔ ساری خوشی کیا کرے؟ دے۔ یعنی کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو خدا اپنی خوشی ہمیں عطا کرتا ہے۔ خوشی کا سرچشمہ کون ہے؟ خدا ہے۔ زندگی کا سرچشمہ کون ہے؟ خدا ہے۔ اور آب حیات کا چشمہ کون ہے؟ خدا ہے۔ اس نے کہا زندگی کا دروازہ میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، کیونکہ وہ زندگی کا سرچشمہ ہے، وہ آب حیات کا چشمہ ہے، وہ زندگی کا دروازہ ہے، انگور کا حقیقی درخت ہے۔ اور لکھا گیا کہ جو اس میں قائم رہے گا وہ پھل لائے گا۔ اسی لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں اطمینان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہمیں تمام خوشیاں جو ہیں وہ خدا عطا کرتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر بحالی کو لاتا ہے، خوشحالی کو لاتا ہے، اور وہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتی۔ حنا جو کہ بے اولاد ہے اور وہ پریشان ہے، وہ نڈال ہے، وہ اس کی امید جو ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اولاد اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے تانے بلکہ اپنی سوتن کے تانے سن سن کے جو ہے وہ پریشان ہے۔ اس کی اولاد ہے سوتن کے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہے۔ جب اس کی اولاد نہیں تھی تو وہ تانے سنتی تھی، وہ بڑی پریشان تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ خدا کے قدموں میں جھک گئی، وہ خدا کی حضوری میں آ گئی، اس نے اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں اٹھیر دیا، اس نے اپنی گردن کو جھکا دیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس نے کہا اگر مجھے کوئی اولاد دے سکتا ہے تو وہ میرا خدا ہے۔ ہلیلویا۔ اگر مجھے کوئی خوشی دے سکتا ہے تو وہ میرا خدا ہے۔ خوشی کا سر چشمہ، زندگی کا سر چشمہ، آب حیات کا چشمہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم اس کے قدموں میں جب آ جاتے ہیں تو پھر ہم دعا میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو خالی ہاتھ آتے ہیں وہ خالی ہاتھ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ خالی ہاتھ آنا ہمارا کام ہے، ہاتھوں کو بھرنا، جولیوں کو بھرنا، زندگی کو بھرنا وہ ہمارے خدا کا کام ہے۔ ہلیلویا۔ اطمینان کا سر چشمہ ایک ہی ہے، اور میرا اور آپ کا خدا ہے۔ اور لکھا گیا تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ جب پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جب روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور جب یسوع مسیح اس دنیا سے جا رہے تھے، آسمان کی طرف جب وہ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا میں تمہیں کیا کرتا ہوں؟ اطمینان دیے جاتا ہوں۔ اور اس نے کہا میں تمہیں ایک مددگار دوں گا جو ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور وہ مددگار کون ہے؟ پاک روح ہے۔ اور ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں وہ ہماری مدد کرتا ہے، اور کلام میں لکھا گیا کہ جو پاک روح ہے وہ آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفایت کرتا ہے۔
موت کتنی معمولی ہوتی ہے کہ جب پاک روح آتا ہے تو ہماری زندگی کے اندر معجزات ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں شفا پاتے ہیں، ہم گنہگار ہوتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ جب تک خدا ہمیں نہ کہے، جب اس کا روح ہمیں گائیڈ نہ کرے، اس وقت تک ہم معافی نہیں مانگتے۔ جب خدا کہتا ہے تو پھر ہم معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اسی لیے کلام میں لکھا گیا تمہاری امید جو ہے وہ زیادہ ہوتی جائے، تمہاری امیدیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں، اور جب ہماری امیدیں خدا کی طرف لگی ہوتی ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے، پھر خدا ہمیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ زبور 94 پڑھیں گے اور اس کے 18ویں آیت میں لکھا ہے، جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ زبور نویس لکھتا ہے، کہتا جب میں نے کہا کہ میرا پاؤں جو ہے پھسل چلا ہے، یعنی کہ انسان کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں کو بدی سے روک نہیں سکتا، کئی دفعہ ہوتا ہے ہم گناہ کی طرف چلتے رہتے ہیں، اور کلام میں لکھا گیا کہ جب میں نے کہا کہ میرا پاؤں پھسل چلا ہے تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب ہم برائی کی طرف جاتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو چوری کرتے ہیں، ان کی سوچ آ جاتی ہے، وہ چوری کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ برائی کی طرف چل پڑتے ہیں، وہ گنہگاری کی طرف چل پڑتے ہیں، اور پھر خدا کی شفقت جو ہے وہ انسان کو گائیڈ کرتی ہے، اور جس کے اندر کلام ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا، زبور نویس یہ بات لکھتا ہے کہ اگر میرے دل کے اندر بدی ہوتی تو میں کبھی بھی تیرا اقرار نہ کرتا، کیونکہ بدی جس کے دل کے اندر ہے وہ خدا کا اقرار نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مرکز کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 17 دیکھیں گے، اس میں لکھا گیا، یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ کہتا ہے جڑے تندرست ہیں نا انہوں نے طبیب کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یعنی کہ جو تندرست لوگ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اپنے کام ہر طریقے سے اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب ہم چرچ نہیں آتے، جب ہم خدا کے گھر میں نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے، بائبل میں کیا لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چرچ نہیں آتے وہ گنہگار نہیں ہیں، وہ یہی ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہیں، وہ گنہگاری کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ان کو چرچ آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ گنہگار ہیں، ہم لوگ چرچ آتے ہیں تاکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ جی ہاں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم گنہگار ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں تاکہ خدا ہمارے گناہوں کو کیا کرے، معاف کرے۔ اور یہ بات انسان کی سوچ کی ہے، لیکن ہم گنہگار ہیں اور ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہر وقت خدا کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کے قدموں میں آئیں گے تو پھر برکت آئے گی۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا گیا 24ویں آیت پڑھیں گے، متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ مسیح یسوع کے۔ مسیح یسوع جو نجات دہندہ ہے، جو ہمارا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ہماری ہر دعا کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اس نے کہا آسمان زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے جو منہ کی باتیں ہیں نا وہ ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یسوع نے کہا اے لازر قبر سے باہر آ جا، تو اس کی بات رکی نہیں؟ رکی نا،
मुर्दा कफन समेत बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा कि 38 बरस के बीमार को कहा अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। तो वो बीमार जो है उसने अपनी चारपाई उठाई है और वो चल पड़ा है। और लोग उसको देखकर बड़े हैरान हो रहे हैं कि ये तो इतने सालों से बीमार पड़ा हुआ था, इसके पास तो कोई सहारा नहीं था। लेकिन इस बात से, इस शख्स से हम एक बात जरूर सीखते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका खुदा सहारा होता है। उसके पास खुदा आ जाता है, उसके पास यीशु आ जाता है। जब हम उसको बुलाते हैं तो वो हमारी मदद के लिए आ मौजूद होता है। और उसने ये उम्मीद रखी थी कि मैं इस हौज के अंदर उतरूंगा और यहाँ से शिफा पा के जाऊंगा। यीशु की वहां पे एक कन्वर्सेशन हुई, यीशु की वहां पे बातचीत हुई जब उस बीमार से। तो उसने कहा कि मैं शिफा तो पाना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं कि मेरे यहाँ से हिलने जुलने से पहले ही कोई ना कोई मुझसे पहले जो है वो हौज में उतर जाता है। क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था, कोई मदद नहीं थी। और दूसरे लोगों के साथ हो सकता है कि उसके रिश्तेदार हों और वो उठा के उस हौज के अंदर फेंक देते हों और वो शिफा पा जाते हों, लेकिन इसके पास कोई सहारा नहीं था। इसलिए ये हौज के किनारे बैठा है, पर क्या है, उसको शिफा नहीं मिल रही। और यीशु उसके पास आया है। हालांकि इतने लोग और भी होंगे वहां पे, और भी बीमार होंगे, उनके पास नहीं गया यीशु, उसके पास आया है और उसको कहा कि क्या तू शिफा पाना चाहता है। उसने कहा मेरे पास कोई सहारा नहीं है। और जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा हमारा यीशु, हमारा खुदा, हमारा निजात देता बनता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु ने उससे पूछा तो उसने कहा सहारा नहीं है, तो उसने उसी घड़ी कहा कि अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। ये बात क्यों कही? ताकि अपने घर वालों को बता कि तुम लोग तो मुझे बेसहारा छोड़कर चले गए, देखो एक निजात दहिंदा आया और उसने मुझे शिफा दी और मैं तंदुरुस्त होके अपने घर आ गया। हालेलुया। उन घर वालों के लिए भी ये सबक था। उनको भी पता चल गया कि जिसको हम बेसहारा छोड़ के आ गए थे उसके लिए भी खुदा ने अपनी मदद को भेज दिया। और दाऊद कहता है मेरी मदद नु रब्बा पे आया, मेरी मदद नु रब्बा पे आया। जिसकी मदद कोई नहीं होती उसके लिए हमारा रब जो है, हमारा खुदा जो है, हमारा यीशु जो है वो खुद आ मौजूद होता है। हालेलुया। आसमान जमीन टल सकते हैं लेकिन यीशु के मुंह की बातें ना टलेंगी। हालेलुया। तो जिसकी इबादत हम करते हैं, जिसको टाइम हम देते हैं, जिसकी हजूरी में हम झुकते हैं, जिसके कदमों में हम अपने आप को झुका देते हैं, वो हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है। हमारी जरूरतें बहुत हैं। इस दुनिया में रहते हुए हर इंसान की जरूरत है, लेकिन हर जरूरत को पूरा करने वाला एक ही है और वो मेरा और आपका यीशु है। आमीन। हालेलुया। सो मेरे चीजों, आज का जो खूबसूरत पैगाम है वो यही है कि हमने अपने खुदा पर ईमान रखना है ताकि हमारा खुदा हमारे हर दुख को पूरा करे और हमें अपने नाम की खातिर जो है वो शिफा और बरकत दे। खुदा के सलाम की वजह से